السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شر، ہر فتنے اور ہر بیماری سے، ہر گناہ سے بچا کر رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کا اور آپ کے استادوں کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ قرآن کو ترجمے سے، تفسیر سے سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنائے، آمین اللہم آمین۔ بچوں، آج ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 103۔ آئیے پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لو اگر، انہم بے شک وہ، انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، اور ہم میں نے وہ، آمنو وہ ایمان لاتے، اور اتقوا تقوی اختیار کرتے یعنی ڈرتے اللہ سے، لمثوبۃ البتہ بدلہ پاتے، اجر پاتے، ثواب پاتے۔ لا میں نے البتہ اور مثوبۃ کے معنی ہے بدلہ پاتے، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، اندی کا معنی ہے پاس، اور اللہ میں نے اللہ کا ذاتی نام ہے، خیرن اچھا، بہتر، لو کاش، کانو وہ ہوتے، یعلمون وہ جانتے، وہ علم رکھتے، ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ ترجمہ ہے، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یا قیامت تک جو لوگ حق کا انکار کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، کہا جا رہا ہے کاش وہ یہ جانتے، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان لے آتے، ایمان یقین کو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے، اللہ کے پیغمبر کو مانتے، آخری پیغمبر پر جو کتاب آئی ہے، اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے تو قرآن ہے نا، قرآن پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ سے ڈر کر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے، عمل کر کے بھی ڈرتے کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ سے بخشش کی دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بہترین اجر و ثواب پاتے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا، ان کے لیے دین سیکھنا اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا، نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا، انہیں نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی۔ کاش وہ یہ جانتے کہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے، دنیا ہی میں کھوئے ہوئے ہیں، اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کو پریشان کر رہے ہیں، ان کے خلاف چالے چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے خیر و برکت اٹھا لے گا، دنیا میں بھی وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اور آخرت میں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش انہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں ان کے آنے کی کوئی وجہ ہے، یعنی ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھیں، ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کی آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور آخرت کے دن کی تیاری کریں، کیونکہ یہ دنیا تو
امتحان گاہ ہے نا. اس آیت میں سب سے پہلے تو بنی اسرائیل سے یعنی یہود و نصارہ سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ کاش وہ اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ہر کام اللہ سے ڈر ڈر کر کرتے، اللہ کی طرف لوٹ آتے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا بہترین بدلہ پاتے. کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ شیطانی کاموں میں مبتلا ہو گئے تھے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے. پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا وہ کیسی کیسی خرافات میں، جادو ٹونے میں پڑ گئے تھے. اور یہ جو ہے اس کام نے یعنی ایمان نہ لانے کی وجہ سے، یہ جادو اور یہ خرافات کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوگی. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں، اللہ کی رضا کے کام آخری سانس تک کرتے رہیں. آمین اللہم آمین.